مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا یہ کرپشن ہوتی کیا ہے؟ کیا صرف مالی بدعنوانی ہی کرپشن ہے؟ کرپشن کی ڈیفینیشن، تعریف ہم کس طرح سے کریں گے؟ کرپشن کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دراصل کوئی بھی خیانت ہو وہ کرپشن کے زمرے میں آ سکتی ہے، خواہ وہ مالی خیانت ہو یا وقت کی چوری کی خیانت ہو، تو کوئی بھی خیانت اس زمرے میں آ سکتی ہے۔ اور دین اسلام میں خیانت کا بہت ہی بھیانک ایک تعارف پیش کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، جو انسانوں کے لیے بہت ہی مہلک، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اور کسی مرحلے کی خیانت کسی بھی حوالے سے وہ امانت کے تقاضوں کے خلاف ہو، اور خاص طور پہ وہ امور جن کا تعلق اجتماعیت سے ہے، مثلا قومی خزانہ، یہ ایک اجتماعی ایک امانت ہے جس کی نگرانی اور حفاظت بہت ہی کڑی ایک ذمہ داری ہے۔ تو اس میں اگر کوئی کرپشن کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ ایک اجتماعی خیانت کا مرتکب ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عد الخیاط والمخیط، کہ بیت المال کا سوئی دھاگا بھی لوٹاؤ۔ اگر بیت المال سے آپ نے سوئی یا دھاگا لیا ہے تو وہ بھی واپس کرو، ورنہ قیامت کے دن باز پرس ہوگی، اور یہ ایک ایسی خیانت اور کرپشن ہوگی جو قیامت کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے بندے کے لیے۔ ایک غزوے میں ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور دراصل اس سے قبل ایک واقعہ چھوٹا سا رونما ہو گیا تھا۔ جی ارشاد فرمائیے۔ ہاں، کہ ایک شخص نے جنگ خیبر میں شرکت کی اور بعد میں وہ شہید ہو گیا، تو صحابہ نے کہا کہ ہنی اللہ الشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر قبل ان تبلغ مقاسمها لتشتعل علیہ نارا، نہیں، اس میں جو خیبر کے جو غنیمت کے مال تھے اس میں سے چادر اٹھا لی تقسیم سے قبل، اور وہ چادر اس پر خیمہ بن کر جہنم کی آگ میں لپٹی ہوئی اس پر جل رہی ہے۔ تو اتنا سنگین معاملہ، یہ ایک اجتماعی مال تھا، مال غنیمت کا۔ اس نے یہ سوچ کر چادر اٹھا لی کہ میرا بھی اس میں حصہ ہے، پتہ نہیں تقسیم کے وقت مجھے ملے یا نہ ملے، وہ چادر اس کو پسند آ گئی، تو وہ کتنا اس کے لیے ایک سنگین عذاب کا باعث بن گیا۔ ایک شخص، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسی جنگ میں یہ 2 تسمے ملے تھے، جوتے کے 2 تسمے، تو میں اٹھا کے میرے جیب میں رکھ لیے، اب میں واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب تم یہ چونکہ اٹھا چکے ہو اور جیب میں ڈال چکے ہو اور تم نے بتایا بھی نہیں، اب یہ تم قیامت کے دن لے کر آنا، وہاں قبول کروں گا، یہاں قبول نہیں کروں گا۔ تو ان فرامین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کرپشن یا خیانت کسی بھی نوعیت کی ہو، یہ بہت ہی تباہ کن ہے دنیا میں یا آخرت میں، اور کوئی اس مال میں برکت نہیں ہے جو مال اس خیانت کے ذریعے بیٹھا جائے۔ پیغام ٹی وی